اچھا پھر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ مذہب بدل جاتے ہیں، لوگ اپنا مسلک تبدیل کر لیتے ہیں، بیوی کو نہیں چھوڑتے۔ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، ہماری اس مسجد میں ایک شخص آئے، پکی ٹھکی اس کو 3 طلاقیں ہو چکی تھی، اس کی بیوی کو جو اس نے بات بتائی، ہم نے بھی بتایا، اسے پورے اہل حق کے دارالفتاء نے یہی بتایا۔ پتہ نہیں کسی ایک مولوی صاحب نے کوئی 1.5 انچ کی مسجد بنا کے بیٹھے ہیں، اس نے کہا جی 3 طلاق دو تو 1 ہوتی ہے۔ اس بندے کو اس نے لکھ کے دے دیا، آگے پیچھے کو ادھر ادھر کی احادیث بھی لکھ دی، لیکن احادیث میں وہ بات نہیں تھی جو لکھی جا رہی تھی، احادیث شاید برکت کے لیے لکھ دی ہوں اس نے۔ اب وہ میرے پاس فتویٰ لے کر آ گئے کہ مفتی صاحب یہ دیکھیں، میں نے فتویٰ پڑھا تو میں نے کہا جی غلط ہے، کہتے ہیں اس میں حدیث لکھی ہے، میں نے کہا حدیث سچی ہے لیکن مطلب آپ نے غلط لکھا ہے، کہتے ہیں اس نے حدیث لکھی ہے، میں نے کہا اچھا میں ایک بات کرتا ہوں، آپ شریف آدمی ہیں بدماش ہے؟ اجی میں شریف ہوں۔ میں نے کہا میں قرآن پاک پڑھتا ہوں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، آپ بدماش ہیں، آپ مان لیں گے؟ کہتے ہیں اس آیات کا مطلب یہ نہیں ہے میں بدماش ہوں۔ میں نے کہا اس حدیث کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ 3 طلاق دو تو 1 ہوتی ہے، تو اس سے آپ نے کہاں نکال لیا؟ یقین مانے وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہا جی میں مذہب بدل دوں گا، میں نے بیوی نہیں چھوڑنی۔ تو پھر میں نے اسے حدیث پاک سنائی، میں نے کہا ایک حدیث پاک ہم پڑھتے تھے، کتابوں میں موجود تھی، سمجھ مجھے آج آ رہی ہے کہ مطلب کیا تھا، ہم مانتے تھے حضور کا فرمان ہے، لیکن آج میرے سامنے اگزامپل اور مثال بن کے آ رہی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے میاں بیوی میں زنا ہوگا۔ تو اس بات پہ میں سوچ اور بچار کرتا تھا کہ بھئی میاں بیوی میں تو نکاح ہوتا ہے، زنا اور گناہ کا مسئلہ تو ہے نہیں، تو یہ کہاں سے آ گئی بات؟ آج سمجھ آیا ہے کہ وہ ایسے بول لے گا جس سے طلاق ہو چکی ہوگی، اس کے بعد بھی اس کو بیوی بنا کر رکھے گا تو پھر زنا ہی ہوگا نا، نکاح کہاں ہونا۔ اچھا پھر کیسے کیسے جھوٹ دنیا میں بولے جاتے ہیں۔ ایک شخص نے میرے سامنے ایک بہانہ یہ لگایا، کہا مفتی صاحب میں نے ایک مجلس میں بیٹھ کے 3 دفعہ تو طلاق دی ہے، مجلس میں نے نہیں بدلی۔ تو میں نے کہا بھئی ایک مجلس میں 1 دو گے 1 ہوگی، 2 دو گے 2 ہوگی، 3 دو گے 3 ہوگی۔ کہتے نہیں میں نے تو ایک ہی مجلس میں دینا، مختلف مجالس میں دینا پڑتا ہے۔ میں نے کہا آپ کو کس نے کہا مختلف مجالس میں دینا پڑتا ہے؟ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ کی طلاق کی ترتیب ہونی کیا چاہیے، لیکن جو آپ نے ایک مجلس میں 3 دے دی ہیں، غلطی تو آپ نے کر لی ہے لیکن طلاقیں تو ہو گئی۔ آپ اندازہ لگائیں معزز دوستو، میں آپ کے سامنے کس درد دل سے کہوں، ایک بندے نے مجھے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہا مفتی صاحب قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے طلاقیں تو 2 ہیں، یا اس کے بعد رکھ سکتے ہو یا چھوڑ سکتے ہو، یہ آیت نہیں ہے؟ میں نے کہا جی آیت تو ہے۔ تو کہتے پھر آپ تیسری طلاق کی بات کیوں کرتے ہیں؟ قرآن نے تو 2 طلاقوں کی بات کی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندے کو پوری آیات کا علم نہیں ہے، وہ آدھی آیت اٹھا کے 1.5 انچ کی اپنی مسلک کی ترتیب بنا کے بیٹھے گا تو یہی حال ہوگا۔ میں نے اسے کہا آؤ میں آیت پڑھتا ہوں، بات پوری کرنا۔ کہتے ٹھیک ہے۔ الطلاق مرتان، رب فرماتے ہیں طلاقیں 2 ہیں، وہ کون سی ہیں؟ اگلا لفظ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، 2 طلاقوں کے بعد یا تو اچھے طریقے سے رکھ سکتے ہو، او تَصْرِيحٌ بِإِحْسَان، یا آپ پکا ٹکا چھوڑ سکتے ہو۔ عدت گزر گئی، بیوی گئی، کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا 2 ہو گئی؟ کہتے ہیں میں نے کہا تھوڑا آگے آئے، اگلی آیت فَإِن طَلَّقَهَا، 2 کے بعد کس طرح کا نمبر آتا ہے؟ 2 کے بعد کون سا نمبر ہے؟ 3۔ رب فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا، تیسری طلاق دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اب تو تیرے لیے حلال ہی نہیں ہے۔ اچھا تو میں نے کہا آپ نے نیچے والی آیت نہیں پڑھی تھی؟ وہ قرآن پاک کی صرف ایک ہی آیت ہے، آگے صفحے میں کوئی حکم دوسرا، کوئی اور بات موجود نہیں ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہاں جائے گا؟ یعنی اس طرح کے معاملات میں شیطان ڈالے گا دماغ میں۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا